سوچا ہے ایک لمحے کی نظر، ایک لمحے کی مسکراہٹ یا ایک لمحے کی بے احتیاطی کسی آباد گھر کو ہلا بھی سکتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں نے تو صرف مذاق کیا تھا، میں نے تو صرف توجہ حاصل کی تھی، لیکن کیا ہر توجہ بے ضرر ہوتی ہے؟ کیا جان بوجھ کر کسی شادی شدہ مرد یا عورت کی توجہ اپنی طرف کھینچنا صرف ایک عادت ہے یا کسی دوسرے رشتے کا جو ہے نا امتحان بننا ہے؟ آج کی جو ڈاکیومنٹری ہے کسی ایک مرد یا ایک عورت کے خلاف نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کسی اور کے گھر کے سکون کے ساتھ کھیلنے کو معمولی سمجھتا ہے۔ ہر مضبوط رشتہ صرف محبت سے نہیں چلتا، بلکہ اعتماد، وفاداری، لائلٹی اور حدود کی حفاظت سے قائم رہتا ہے۔ اسلام نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، سورۃ النور میں یہ آیت ہے، اور فوراً اس کے بعد عورتوں کو بھی فرمایا، اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ غور کیجئے، قرآن نے ذمہ داری صرف ایک طرف نہیں ڈالی، بلکہ دونوں کو کردار، حیا اور ذمہ داری کی تعلیم دی۔ لیکن آج سوشل میڈیا اور حقیقی زندگی میں کچھ لوگ جان بوجھ کر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہیں سے ایک خاموش تباہی شروع ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی شخص جان بوجھ کر ایک ایسا انداز جو اختیار کرتا ہے جس سے دوسروں کی توجہ اس کی طرف جائے، کبھی لباس، کبھی گفتگو، کبھی بار بار نظر ملانا اور کبھی غیر ضروری قربت۔ اگر یہ سب کسی شادی شدہ شخص کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہو تو یہ صرف ایک لمحے کے لیے حرکت نہیں، یہ کسی دوسرے کے رشتے کی آزمائش بن سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی اتنی ہی اہم جو ہے نا حقیقت ہے کہ ہر مرد اور ہر عورت اپنے اعمال کے خود بھی ذمہ دار ہے۔ اسلام کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اپنی غلط نظر یا غلط عمل کا الزام صرف دوسرے پر ڈالے۔ اس لیے رشتوں کی حفاظت ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے میں اپنی اہمیت تلاش کرتے ہیں؟ اسی سوال کا جواب اگلے منظر میں ملے گا، اس لیے آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا۔ سوال یہ ہے کہ آخر کون سا انسان، کوئی انسان، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر، ٹھیک ہے، کسی دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ بعض اوقات انسان توجہ، تعریف یا اہم محسوس ہونے کی خواہش میں ایسے رویے اختیار کر لیتا ہے جو دوسروں کے رشتوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ لیکن ہر خواہش درست نہیں ہوتی، ہر توجہ باعزت نہیں ہوتی، اور ہر تعریف قابل فخر نہیں ہوتی۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کی چند لمحوں کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش کسی معصوم کے گھر کا سکون چھین لے، کسی بیوی کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، یا کسی شوہر اور بیوی کے درمیان بداعتمادی، کیا یہ واقعی کامیابی ہے؟ اسلام ہمیں صرف اپنے اعمال کا نہیں، دوسروں پہ ان کے اثرات کا بھی احساس دلاتا ہے۔ اسی لیے عزت صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے گھروں کے لیے بھی ضروری ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم حقیقت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی تو قصور صرف اسی کا ہے، لیکن اسلام اس سے زیادہ بیلنس یعنی کہ متوازن تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پہلے مردوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، پھر عورتوں کو اپنی حیا اور زینت کی حفاظت کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مضبوط معاشرہ تب بنتا ہے جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی نگاہ اور اپنے نفس کی حفاظت نہیں کرتا
تو وہ بھی اپنی ذمہ داری سے غافل ہے۔ شیطان اکثر ایک بڑے گناہ کا آغاز ہے، ایک معمولی نظر، ایک غیر ضروری بات یا ایک بے احتیاط لمحے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے دانش مندی یہ نہیں کہ ہم صرف دوسروں کی غلطی گنتے رہیں، دانش مندی یہ ہے کہ اپنے کردار کی حفاظت کریں۔ لیکن اگر معاشرے میں یہ رویہ بڑھتا جائے تو اس کا سب سے بڑا جو نقصان کس کو ہوتا ہے، اس سوال کا جواب اگلے حصے میں آپ کو ملے گا، اس لیے آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ کبھی کبھی کسی انسان کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کا ایک رویہ کسی دوسرے کے گھر میں کتنی بڑی آگ لگا سکتا ہے، اور کبھی کچھ لوگ جان بوجھ کر غیر ضروری انداز، لباس یا حرکت سے، ٹھیک ہے، اس مومنٹ سے شادی شدہ مرد یا عورت کی توجہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی دوسرے گھر میں یہی لمحہ شک، بد اعتمادی اور جھگڑے کی وجہ بن سکتا ہے۔ کبھی ایک بیوی ساری رات روتی ہے، کبھی ایک شوہر اپنی غلطی ہو یا نہ ہو بد اعتمادی کے بوجھ تلے دب جاتا ہے، اور سب سے زیادہ متاثر وہ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کی لڑائیاں خاموشی سے سنتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ جان بوجھ کر کسی ایسے رویے کا انتخاب کرتے ہیں جس کا مقصد صرف دوسروں کی توجہ حاصل کرنا ہے، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا چند لمحوں کی تعریف کسی خاندان کے سکون سے زیادہ قیمتی ہے؟ اسلام ہمیں حیا، نگاہوں کی حفاظت اور دوسرے گھروں کی عزت کرنا سکھاتا ہے۔ یاد رکھیں، اصل خوبصورتی جسم کی نمائش میں نہیں بلکہ کردار، حیا اور اللہ کے خوف میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے ایک سوال پوچھیں، اگر آج کوئی شخص آپ کے گھر کے سکون کے ساتھ یہی کھیل کھیلے تو آپ پر کیا گزرے گی؟ شاید اس لیے کہ یہ صرف ایک نظر ہو، صرف ایک جو ہے نا اسمائل ہو، صرف چند لمحوں کی توجہ ہو، لیکن کسی بیوی کے لیے پوری رات کے آنسو بن سکتے ہیں، کسی شوہر کے لیے یہ اپنے گھر کو بچانے کی آزمائش بن سکتی ہے، اور کسی معصوم بچے کے لیے یہ اس کے والدین کی خاموش لڑائیوں کی وجہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام صرف گناہ سے نہیں روکتا، اسلام گناہ تک پہنچانے والے راستوں سے بھی روکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، کیونکہ ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ترمذی میں یہ مفہوم ہے۔ یہ تعلیم اس لیے کہ شیطان بڑے گناہ کا آغاز ہے، اکثر ایک چھوٹی سی بے احتیاطی سے کرنا۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے شریک حیات کی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کبھی بھی کسی شادی شدہ مرد یا عورت کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یاد رکھیں، کسی کی رشتے کا امتحان بننا کردار کی مضبوطی نہیں، کردار کی کمزوری ہے۔ اور جو شخص دوسروں کے گھر کا سکون برباد کر کے خوشی تلاش کرتا ہے، وہ کبھی بھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا میں خوبصورت چہرے بہت ہیں، لیکن خوبصورت کردار بہت کم ہے۔ ایسا انسان بنے جس کی موجودگی سے رشتے مضبوط ہوں، نہ کہ ٹوٹیں، جس کی وجہ سے اعتماد بڑھے، نہ کہ شک پیدا ہو۔ مرد ہو یا عورت، اللہ نے دونوں کو حیا، نگاہوں کی حفاظت اور حدود کا پابند بنایا۔ جب دونوں اپنی ذمہ داری نبھائیں گے تبھی خاندان محفوظ رہے گا۔ اگر آج اس ڈاکیومنٹری نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو آج ایک عہد کریں کہ میں کبھی بھی جان بوجھ کے کسی کے رشتے کا امتحان نہیں بنوں گا۔ میں اپنے کردار، اپنی حیا اور اپنے اعمال کی حفاظت کروں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام معاشرے میں پھیلنا چاہیے تو اسے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کے ایک شیئر کسی ایک گھر کا سکون بچا لے۔ اللہ تعالیٰ میں پاکیزہ کردار، حیا، وفاداری اور دوسروں کے گھروں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گائز، اپنے یوٹیوب چینل کو انٹرو کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیر سے ہوں گے۔ جی بس الحمدللہ، جتنے میری ویڈیوز ہوتی ہیں انفارمیٹیو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کا جو میرا ٹائٹل تھا وہ یہی تھا۔ اگر آپ کو اچھا لگے، آپ کے بارے میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر سے پلیز لازمی شیئر کیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔